بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال جاء رجل الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ من احق الناس بحسن صحابتی قال امک قال ثم من قال امک قال ثم من قال امک قال ثم من قال ابوک متفق علیہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری ماں۔ اس نے پھر کہا پھر کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری ماں۔ اس نے پھر پوچھا پھر کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری ماں۔ اس نے پھر پوچھا پھر کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہارا باپ۔ اس حدیث کو امام بخاری، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی حدیث کے اندر نقل کیا ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ اس نے پوچھا کہ اچھے سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری ماں، تمہاری ماں، تمہاری ماں، پھر تمہارا باپ، پھر جو تمہارے سب سے زیادہ قریب ہو، پھر جو تمہارے سب سے زیادہ قریب ہو۔ اس حدیث میں باپ کے مقابلے میں ماں کا حق مقدم اور 3 گنا زیادہ ہے۔ آخر وجہ کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری ماں، تمہاری ماں، تمہاری ماں؟ تو اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ مرد کے مقابلے میں عورت کا ضعف اور اس کا زیادہ ضرورت مند ہونا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، ایک بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو زیادہ تر بچے کی دیکھ بھال، بچے کی تربیت، بچے کا لباس اور بچے کو سب کچھ زیادہ تر ماں کرتی ہے باپ کے مقابلے میں۔ باپ تو اس وقت بچے کو گود میں لیتا ہے جب بچہ تھوڑا 7 مہینہ 8 مہینے کا گود میں آنے کے لائق ہو جاتا ہے، ہنسنے کھیلنے لگتا ہے، تو بھی تھوڑا تھوڑا باپ لیتا ہے، ورنہ اکثر جو بچے کی تربیت وہ کرتی ہے وہ ماں ہے۔ اس کے علاوہ بھی 3 ایسی تکلیفیں ہیں جو ماں برداشت کرتی ہے، جس کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے زیادہ حسن سلوک کا تمہاری ماں، تمہاری ماں، تمہاری ماں۔ چوتھے نمبر پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے باپ۔ تو 3 تکلیفیں ایسی ہیں جو ماں کر سکتی ہے، باپ نہیں کر سکتا۔ وہ کیا ہے 3 تکلیفیں جو صرف ماں اولاد کے لیے برداشت کرتی ہے اور باپ اس میں شریک نہیں ہوتا؟ اس کی سب سے بڑی وجہ اور نمبر 1، 9 مہینے تک حمل کی تکلیف۔ 9 مہینہ 10 دن تک ایک بچے کو پیٹ میں لے کر کے مستقل رہنا اور گھر کا سبھی کام کاج کرنا، کھانا بنانا، گھر میں جھاڑو پوچھا لگانا، یعنی گھر کی پوری ذمہ داری سب کچھ کرنا ایک ماں اپنے پیٹ میں بچے کو لے کر کے 9 مہینہ 10 دن تک کرتی ہے۔ اس لیے بھی ماں کا حق زیادہ ہے۔ نمبر 2، زچگی کی تکلیف، جس میں عورت کو موت و حیات کی کشمکش کے جاں گداز مرحلے سے گزرنا پڑتا ہے۔ جب بچہ 40 دن کا ہوتا ہے تو یہ بچہ 40 دن یعنی پیدا ہونے کے بعد سے لے کر کے 40 دن تک، یہ جو 40 دن کا وقفہ ہے اس کو کہتے ہیں زچگی۔ زچگی اسی کو کہتے ہیں۔ تو یہ 40 دن تک جو یہ بچے کو ماں کیسے لے کر کے رہنا ہے، کیسے کھلانا ہے، کیسے پلانا ہے، کیسے کیا کرنا ہے، تو جس میں عورت کو موت و حیات کی کشمکش کے جاں گداز مرحلے سے گزرنا پڑتا ہے، وہ برداشت کون کرتی ہے؟ ماں کرتی ہے۔ اس لیے بھی ماں کا حق زیادہ ہے۔ نمبر 3، پھر 2 سال تک رضاعت دودھ پلانے کی تکلیف۔
اس لیے بھی ماں کا حق زیادہ ہے کہ ماں ایک بچے کو 2 سال تک دودھ پلاتی ہے. ایک ماں بچے کو دودھ 2 سال تک پلاتی ہے، وہ پلانے کی بھی تکلیف. اب کہیں اس میں تکلیف کیا ہے؟ بچے کو کبھی کبھی آپ دیکھیے، بچے کو کبھی ٹھنڈا لگ جاتا ہے، کبھی کبھی دودھ پینے کے بعد پھر وہی دودھ الٹی کر دیتا ہے، کبھی کبھی رات بھر بچہ دودھ نہیں پیتا، روتا ہے. تو یہ سب برداشت کون کرتی ہے؟ وہ ماں ہی کرتی ہے، باپ نہیں کرتا. تو وہ دودھ پھر 2 سال تک رضاعت، دودھ پلانے کی تکلیف. بچہ جب روتا ہے تو ماں کو تکلیف کا احساس ہوتا ہے کہ یہ بچہ کیوں رو رہا ہے، آخر دودھ کیوں نہیں پیتا. بچے کے رونے کی وجہ سے یا بچے دودھ نہ پینے کی وجہ سے ماں کو ایک تڑپ ہوتی ہے، ماں کو ایک تکلیف ہوتی ہے کہ آخر بچے کو کیا ہو گیا کہ رات بھر سویا نہیں، رات بھر دودھ نہیں پیتا. فوراً صبح ہوتے ہی پھر ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں کہ آخر بچے کو کیا ہو گیا ہے. تو وہ دودھ جو پلانے کے وقت جو تکلیف ہوتی ہے وہ بھی ماں ہی برداشت کرتی ہے. وہ 3 تکلیفیں ایسی ہیں، یہ 3 تکلیفیں ایسی ہیں جو ماں کے علاوہ باپ برداشت نہیں کرتا، ماں ہی تکلیف برداشت کرتی ہے، جس کی وجہ سے ماں کا حق زیادہ ہے. اور چوتھے نمبر پہ باپ کا حق ہے، جس میں اس کی راتوں کی نیند بھی خراب ہو جاتی ہے، اس کا حسن اور صحت بھی متاثر ہوتی ہے. کبھی کبھی آپ دیکھ لیجئے بچہ 3 دن 4 دن تک روتا ہے اور ماں کو بھی بچے کی رونے کی وجہ سے ماں کو بھی نیند نہیں آتی ہے. اور جب ماں کو نیند نہیں آئے گی تو ظاہر سی بات ہے صحت کے خراب ہونے کا امکان ہے. اور جب صحت خراب ہوتی ہے پھر بھی ماں برداشت کرتی ہے. یہ کون کرتی ہے؟ وہ ماں ہی ہے جو برداشت کرتی ہے. اور بچے کے آرام اور راحت کے لیے بعض دفعہ خوراک میں بھی احتیاط اور پرہیز کی ضرورت پیش آ جاتی ہے. کبھی کبھی آپ دیکھ لیجئے ماں دودھ پلانے کی وجہ سے ڈاکٹر مشورہ دیتا ہے کہ ماں تم یہ نہیں پینا، یہ نہیں کھانا، ٹھنڈا نہیں کھانا، ٹھنڈا نہیں پینا. اگر تم ٹھنڈا کھاؤ گی پیو گی تو بچے پر اثر کرے گی. تو اسی لیے بھی ماں کا حق زیادہ ہے. پتہ یہ چلا حدیث کا خلاصہ کلام یہ ہے کہ ماں کا حق زیادہ ہے، ماں کا حق 3 گنا زیادہ ہے. اور چوتھی مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ باپ کا حق ہے. تو چوتھی مرتبہ باپ کا حق، 3 مرتبہ ماں کا حق، اسی وجہ سے ماں کا حق ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے یا الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو کہنے سننے سے زیادہ نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. آمین. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ